ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا. جوتا بڑا مہنگا تھا, نیا تھا, ڈبے سے کسی کا گرا تھا. ایک پیر ملا. انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا, کس کا ہے جوتا, کس کا ہے, کس کا ہے, کس کا ہے. وہ گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا ہے, اور کسی کا جوتا گر گیا ہے. تھوڑا سا آگے جا کے نا اسے دوسرا پیر بھی مل گیا, پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں. جب تک وہ ایک تھا نا, دیانتداری عجیب ہے نا. یعنی کسی کو کہیں نا یہ مرغا بیمار تھا تو ذبح نہیں ہوا تو مر گیا, تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی, کہے گا یہ حرام ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, میری بات ٹھیک ہے. وہ مرغا جو 500 کا ہے وہ حرام موت مرا, ذبح نہیں ہوا, تو وہ کسی کو کھلائیں تو الٹی آتی ہے. بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو 50,000 حرام کا ہو تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ او میرے دوستو, آج تو لوگ نسبت جوڑتے ہیں. یا میاں صاحب موجود ہیں, لوگ کسی بڑے بزرگ سے نسبت جوڑنے کے لیے نا خدمت میں جا کے بیٹھتے ہیں, کہتے شیخ ایک حدیث پڑھا کے اجازت دے دیں تاکہ ہمارا آپ سے تعلق بن جائے, نسبت کا, شاگردی کا. لوگ دعوے کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی, فلاں بزرگ کی میں نے زیارت کی. آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جناب میں 90 سال کا ہوں, میں نے فلاں شیخ کو دیکھا. آپ ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں تو کبھی اس کی آنکھوں پر بھی رشک کرو جس نے آنکھیں بھر کے مدینے والے محبوب کو دیکھا, حضور کے پیچھے نماز پڑھی, نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اور وہ جو چند گھنٹوں کے صحابی ہیں نا, چند گھنٹوں کے یعنی کلمہ پڑھا, نماز کا موقع بھی نہیں ملا, حج کا موقع بھی نہیں ملا, زکوٰۃ کا موقع بھی نہیں ملا, کلمہ پڑھا, جہاد ہوا, شہید ہو گئے, اور شان یہ ملی کہ عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گئے. کوئی 40 سال 50 سال عبادت کرنے والا بھی ان کے مقام کو پہنچ سکتا. ہاں, ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے, اس کا اعتراف بڑا ضروری ہے. اپنی کوتاہیوں کو ماننا چاہیے. ہم سے جو کمزوریاں ہوئی ہیں اس کا ہمیں اعتراف ہے. ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کی شان کیا ہے. ان پر مستقل جمعوں کے خطبے نہیں رکھے گئے, الگ سے کانفرنسیں نہیں کی گئی. ہم نہیں بتا سکے لوگوں کو کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کے آدمی تھے. ہم نے نہیں لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت کیا ہے, کس پائے کا قرآن کا عالم ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود. ہم نے نہیں بتایا آپ کو کہ کیا شان ہے جناب عمار ابن یاسر کی. ہم نہیں تذکرہ چھیڑ سکے لوگوں کے سامنے کہ حضرت سالم مولا کون ہے. لوگوں کو تو ڈھب سے نام نہیں آتے صحابہ کے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, ہم نے مستقل ان پر جمعے نہیں پڑھائے. ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے. جناب ابو عبیدہ بن جراح امین امت, نہیں اس طرف تذکرے ہو سکے, یہ کمزوری ہے. لیکن میرے بھائیوں, جن لوگوں کو زندگی میں ڈپریشن رہتا ہو نا, انزائٹی رہتی ہو, بڑی جلدی کسی بھی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہوں, انہیں چاہیے کہ جناب خالد بن ولید کو پڑھے. انہیں چاہیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے. جو سمجھتے ہو نا بڑا میری طبیعت پہ خوف طاری ہوتا ہے اور میرے بچے ڈرتے ہیں, سہم جاتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو مولا علی شیر خدا کی بات سنائیں. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے رج کی مال کماؤ, جائز طریقے سے, کوئی منع نہیں. اپنے بچوں سے کہو بہترین بزنس مین بنے اور سارے پہلو دیکھیں کہ کس طرح تجارت مضبوط ہو سکتی ہے. اور تجارت آپ اکیلے نہیں کرتے, آپ کی فیکٹری میں 1500 لوگ کام کرتے ہیں, سب کا چولہا جلتا ہے آپ کے وسیلے سے. تجارتیں بند نہیں کریں, خوب تجارت کو فروغ دیں, لیکن ساتھ ساتھ نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی پڑھیں.
ساتھ سیدنا عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں. ذرا دیکھو یہ تاجر ہی تو تھے. یہ کیسا شان والے تاجر ہیں جناب عثمان غنی کہ یہ آتے ہیں تو محبوب ذرا اپنے لباس مبارک کو اور درست کرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آئے تو جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب عمر بھی ہیں، لیکن عثمان تو اچھا مزاج کے نرم ہے، طبیعت کے ٹھنڈے، اور آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا. تو کریم فرمانے لگے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس کی حیا نہ کروں؟ اور خدا کے بندو جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی حضور حیا کرے، پھر وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کی حیا نہ کرے. تو سمجھو آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نبی کریم نے نماز پڑھی ہے. ایسا تاجر، اتنا بڑا آدمی کہ محبوب جن کے پیچھے نماز پڑھے کتنا کو پاکیزہ ہوگا ان کا سرمایہ. تو میرے دوستو ہر صحابی کے بارے میں آپ دیکھیے نا، جن کو شوق ہے زندگی میں ریسرچ کا، تحقیق کا، تو آئیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، حضرت معاذ ابن جبل کو پڑھیں جناب عبداللہ ابن عمر کو جو حج کے سب سے زیادہ مسائل جانتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. آئیں ان لوگوں کو دیکھیں، آپ کو ہر آدمی چمکتا ہوا ستارہ ملے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے پہلے کہا ہے ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی بھی غیر تحقیق کر لیتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کا. چند ایک کتابیں میری نظر سے گزری جو مشرکین کی اور دیگر کفار کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ مثالیں لیتے ہیں خلفائے راشدین سے. وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو کس نے بہترین حکمرانی کی. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پتہ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے من کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں. لیکن نا بعض لوگ زندگی میں ملتے ہیں جو آپ کو تلخ کر دیتے ہیں، آپ کے رویے میں سختی کو کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی طبیعت پر کچھ غبار چڑھتا ہے. لیکن پھر اپنی روحانیت کے لیے نہ بندہ اسے چاہیے کہ وہ پرواہ نہ کرے اور واپس آئے، درود پاک پڑھے، تلاوت کرے، سجدہ کرے. کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن سے مل کے کلیجہ ٹھنڈا ہو، اس طرف جائے ہی نہ، ورنہ دکھ بڑھتے رہتے ہیں. سوچے ہی نہ کہ وہ کیا کر رہے. میرے بھائی یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا مزاج تر و تازہ ہو جائے گا. یعنی جو لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کرتے، مست رہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، یعنی درد کا بھی مزہ ہوتا ہے، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دعا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی نافذ ہے ہجرت کی رات، لیکن جو بندے تازہ ہیں وہ تازہ ہیں. حالات بڑے خراب ہیں، کافر پیچھے لگے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کی تازگی دیکھیے. اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ آپ نے سارا دن خیال کرنا ہے کفار کیا سازشیں کرتے ہیں، رات کو خبر دینی. ایمرجنسی میں تازہ چیزیں نہیں ملا کرتی، لیکن غلام سے کہا بکریاں سارا دن سائیڈوں پہ چرانا، رات کو غار ثور کے پاس لے آنا، میرے نبی کو تازہ دودھ ملنا چاہیے. اپنی شہزادی جناب اسماء بنت ابی بکر سے کہا تازہ کھانا پکا کے غار ثور میں پہنچانا. یعنی جس طرح کچھ لوگ پورے طور پر اپنی طبیعت کے لحاظ سے محو نہیں ہو جاتے کسی کام میں. ہمارے ہاں بھی لوگ شاگرد ہوتے ہیں پر کوئی نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید. وہ مننا بھی کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ. بس ہلکا پھلکا سا تعلق رکھا، آئے کبھی نہ آئے، کبھی گئے کبھی نہ گئے. لیکن وہ غلامی کا خاص رنگ، وہ کیفیت، اگر کچھ لوگ سارے کٹھن حالات میں بھی اپنی روح کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو جناب صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں. اچھا مزے کی بات، خلافت بھی کرتے ہیں، لاکھوں مربع میل حکومت بھی چلانی ہے،
اور سخت ترین فتنے ہیں، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، ان کے خلاف جہاد بھی جاری ہے جناب صدیق اکبر کا۔ خارجی داخلی تمام رستوں پر پہرے دار بنے ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں نابینا تھیں، بے اولاد تھیں، تو میں نے چاہا کہ میں ان کے گھر میں کام نہ کرایا کروں، تو فرماتے میں نے معلومات کی تو پتہ چلا پہلے ہی کوئی شخص کر جاتا ہے۔ ظہر کے بعد بھی معلوم کیا کون ہے، کوئی نہ آیا، عصر کے بعد بھی کوئی نہیں، عشاء کے بعد بھی کوئی نہیں، مغرب میں بھی کوئی نہیں۔ کہتے میں تہجد کے وقت چھپ کے بیٹھا، وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا، جناب صدیق اکبر کا دروازہ کھلا۔ امیر المومنین گھر سے نکلے ہیں اور بوڑھی کے گھر میں گئے، جھاڑو دیے، ادھر دیکھو نوجوانوں، کرنے کو کام ہی نہیں ملتا ہمیں کوئی، ہم کیا خدمت کریں جی، ہم کیا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ضروری ہے کہ کروڑوں روپیہ جیب میں ہو تو خدمت خلق ہوتی ہے؟ آپ کسی عہدے پر ہی بیٹھیں تو پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھو دستور حیات اور دستور عمل دیا، بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، پانی بھر کے لا رہے ہیں، ساری ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں جب اپنے گھر سے نکلے صدیق اکبر تو جوتے اتار کے نا بغل میں دبا لیے، سارا کام کاج کر کے باہر آئے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، گویا میں نے عرض کی پتہ نہیں آپ کس کستوری اور صندل کے بنے ہوئے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں پر یہ جوتے کیوں اتارے؟ تو فرمانے لگے یار جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، بوڑھی کی ڈیوٹی کرنی ہے، کو سارے محلے کو تو نہیں نہ بتانا، ڈیوٹی کرنی یعنی سارا دینی کام کرتے ہیں پر اپنی طبیعت کو تازہ رکھنا ہے، مگن رہنا ہے۔ ہم لوگ نا صحابہ سے سیکھتے نہیں ہو، ورنہ ایک ایک سے سیکھتے جاؤ تو دیوانے ہوتے جاؤ، طبیعت حشاش بشاش ہوتی جائے، مزاج میں ٹھہراؤ آتا جائے۔ یہ بڑے ہی حسین لوگ تھے، میں کہتا ہوں جو کسی ایک کو بھی پڑھے گا دیوانہ ہو جائے گا، ان کے پیچھے چلے گا تو دیوانہ وار غلامی کرنے کو جی چاہے گا۔ بڑے میٹھے، بڑے رسیلے، بڑے سجیلے، بڑے عظیم لوگ، زندگیاں بڑی معنی خیز گزاری، بڑی۔ دیکھیے دو چار لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ اسلام بڑا اعتدال پسند مذہب ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے بھی کہا، حضرت ابو لبابہ نے بھی کہا، ایک موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا، حضرت ثابت بن قیس نے بھی کہا حضور سارا مال دینا اللہ کے راستے۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں بھائی چوتھا حصہ دو، ہم نہیں چاہتے تمہارے بچے بعد میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، چوتھا حصہ دو اگر بڑا ضروری ہے تو، ورنہ اسلام نے سال کے بعد اضافی مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ضروری قرار دی۔ کچھ لوگوں نے کہا سارا دینا ہے، حضور نے قبول نہیں فرمایا، لیکن قربان جائیں حضرت صدیق اکبر سارا ہی لے آئے، اور اس طرح کا لے آئے کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے۔ لیکن کمال ہے نا، محبوب نے قبول بھی فرمایا، اور یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، یہ پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ انداز تکلم ہی بدل گیا، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کے پہلے صوفی بھی ہیں نا، جواب دیکھو کیسا صوفیانہ ہے۔ یہ نہیں کہ حضور سارے لے آیا ہوں، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ چھوڑ آئے ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، بھرا ہوا گھر ہے، ہم کو لاوارث لوگ ہیں، بھرا ہوا گھر ہے، کمال ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے، اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے بھائی ان لوگوں کے طرز حیات کے قریب جاؤ گے تو جینا آئے گا، اور صرف جینا ہی نہیں آئے گا، ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھو گے تو مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ یعنی کیسے عجیب لوگ ہیں، کیسے انفرادی لوگ ہیں کہ شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اس طرح مانگتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے، احد کا دن تھا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں صحابی کھجور کھا رہے ہیں، کھجور، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب نے فرمایا جنت میں۔ اتنی کھجور کھا لی تھی، کھا لی باقی چھوڑ دی، جنگ لڑنی شروع کی اور شہید ہو گئے۔ یعنی وہ شہادت کی قریب جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرتے جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔
یہ ساری انفرادیت آپ کو یہاں ملے گی۔ نوجوانوں، پوچھا جاتا ہے کیا چیز پسند ہے، کیا چیز، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن یاد رکھو، پسند کرو نبی پاک کے صحابہ کو، پسند کرو حضور کی اولاد پاک کے اسوہ نور کو، اور واپس لوٹ آؤ، اپنے دین کی طرف رجوع کرو۔ زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مالدار گھروں میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی، آزمائش ہوتی۔ کیوں؟ کہ زندگی کا وہ جو خاص لطف ہے نا جو محبوب کا دیا ہوا، وہ نہیں لوگ لیتے۔ چھوٹی چھوٹی سازشیں، چھوٹی چھوٹی مخالفتیں، چھوٹی چھوٹی قدورتیں یہ طبیعت پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں، اہل بیت اطہار کی حیات پاک، قرآن نے نص بیان کر دی کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان لوگ ہیں، ان کے دل صاف ہیں، ان کے کلیجے ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈے۔ تو یہ چند ایک گزارشات حضور کی سیرت پاک کے تعلق سے اور اسوہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں ایک گزارش آپ سے یہ کرنی، اور ایک اور بھی بات، پروگرام انشاءاللہ جاری ہے۔ دیکھیں، ہم نظریات کے قائل ہیں، شخصیات کے نہیں۔ کوئی بندہ آتا ہے، کوئی جاتا بھی ہے، بعض اوقات سخت مجبوری ہوتی ہے، کسی کو جانا ہوتا ہے، تو میری اپیل آپ سے یہ ہوگی کہ ایک دوست بھی نہ اٹھے۔ محفل بہت لمبی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو مزید بیٹھنا ہے۔ میاں صاحب مستند عالم ہیں، اور ان پڑھ پیروں کا بڑا رواج ہے ہمارے ہاں، وہ پڑھا لکھا پیر بھی دیکھا کریں تاکہ کچھ سمجھ میں آئیں چیزیں۔ وہ مجھے تو تھوڑے دن پہلے ایک جگہ میں نے بول دیا، تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اللہ خیر کرے، وہ محفل کرانے والوں کی کلاس لگ گئی۔ بعد میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے کہا یہ جاہل پیر نہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتے، وہ اس لیے نہیں بناتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے پڑھ گئے تو ہمیں پیر کوئی نہیں ماننا انہوں نے، لہذا وہ سرے سے علماء کی مخالفت کریں گے، علم کی مخالفت کریں گے۔ جس طرح کبھی وڈیرے جو ہوتے تھے وہ اپنے دیہاتوں میں، گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، وہ کہتے ہیں ماڑے آدھے بچے پڑھ گئے، ساڑیاں بجن پٹھے کون پائے گا، زیادہ ان کو ان پڑھ رہنے۔ یہی حال آج اس میدان میں بھی ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر اس وجہ سے طریقت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کالج میں، یونیورسٹی میں اگر کوئی ٹیچر خراب ہو جائے تو ٹیچر بدلا جاتا ہے کہ ادارہ بند کر دیا جاتا ہے؟ تو ایک دو چار لوگوں کی گڑبڑ ہو جانے سے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس شعبے کو بند کر دیں گے جس شعبے کی امامت کرتے داتا علی اجمیری جیسے لوگ نظر آتے ہیں، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اب تو ہمیں غصہ بھی نہیں لگتا ان باتوں کا۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، آپ کو روز بھی سیاستدانوں کی غلطیاں نظر آئیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ سیاست بند ہو جانی چاہیے، بالکل ملک سے ختم کر دو، کبھی نہیں آپ کہتے۔ لیکن ایک ادارے سے یا کسی ایک دینی طبقے سے کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ نظر آ جائے تو کہتے ہیں شعبہ ہی بند ہونا چاہیے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ حضور نے عقائد کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ مضبوط ہوتے ہیں نا، توانا ہوتے ہیں، ذہنی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہوتے، فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ بات بات پہ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے، بات بات پہ وہ گھبرانے لگتے، ذرا ذرا سی بات کا پریشر لیتے، کنفیوز رہتے،
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وسعت بھی ہے، صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے، جن لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتے۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا ہے۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے، معاذ اللہ۔ سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا، حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو۔ یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے، نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ۔ بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سنوارنا چاہیں، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ خوف کس بات کا، وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز شویز نہیں دیتے، 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیویوں کا ٹائم ہے۔ بابا جی نے کوئی کب نہیں، سوائے لوگوں نوں وہمی کرن دے۔ تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ جننے منڈیاں دا کام کرنے نوں دل نہیں کردا انہاں سارے نوں جادو ہو گیا۔ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو نظر لگ گئی۔ خدا کے بندوں، مومن کی بڑی شان ہے
مومن کا بڑا مرتبہ ہے. مومن مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے. کمزور باتیں کرنا، وہ جی بلی میرا رستہ کاٹ گئی تھی، آج مجھ سے دودھ گر گیا تھا، مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، یہ مومن کا کام ہے. مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر دو چار حادثات واقعات تو کسی کے ساتھ ہوئے ہی ہوتے ہیں، لوگ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ پتہ ہے نا، آپ کو خواب آئی تھی، تو خواب میں تو شیطان بندے کے ساتھ کھیل جاتا ہے، اس میں آپ ڈر گئے، آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا. تو نظریاتی پختگی، ماحول میں طاقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا. حضور علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی تم نے خوف نہیں کرنا، وہاں بھی تمہاری قبر جنت کا باغ ہی ہے. مومن کی قبر جنت کا، قیامت والے دن کا بھی تم نے اس طرح خوف نہیں کرنا، وہاں بھی جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں. حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا اللہ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اتنے طاقتور ہو گئے تھے صحابہ، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، شہادت کی دعائیں مانگتے تھے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی زندگی تو زندگی، بندے کو جنت اتنی پیاری ہو جائے کہ موت سے بھی پیار ہو جائے. وہ شہادت کی موت مانگنے لگے کہ یا اللہ کبھی شہادت مل جائے نا. آپ ویسے بتائیے گا نا کسی کو، مجھے بھی نہ بتائیے گا، ویسے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں سارے. مرنے کو دل شل کوئی نہیں کرتا لوگوں کا. میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو، ہنسنا بھی نہیں آپ نے، مشکوک نہ ہو جانا ہنس کے. دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا. جان پامے نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمے ساں. آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں. جان امانت تیری، تو جدو منگ سیں میں پیش، میں یوں کر کے پیش کروں گا، حضور ہے ہی آپ کی. جدو منگ سیں میں پیش کرے ساں. میرے عزیز، جنگ احد میں نا کفار نے سنیں جی سنیں اللہ جزاد، جنگ احد میں نا کافروں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے. بعض لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں مایوسی کی، یہ ہمارے ملک میں بھی لوگ کام کرتے ہیں. ان کے پاس کبھی آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں تک ہی حالات ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سارا کچھ. انہوں کو لو چنگی خبر لبدے کدی نہیں، جب بھی آپ کو ملے گی خوفناک خبریں ملے گی. تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ خیر کی بات نہیں کرتے. تو کافروں نے بھی ایک سازش رچی احد میں، انہوں نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو تو شہید کر دیا گیا. اب غلاموں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف کا باعث تھی. جنہ دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، اس سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. یہ مشکل ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، طبیعتیں بے چین ہو گئی، بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، حضور چلے گئے. لیکن نبی پاک نے نظریات دیے ہیں نا، عقیدے دیے ہیں نا، ان کی سوچیں دیکھو کیسی ہیں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب انس بن مالک کے چچا ہیں. حضرت انس بن مالک کے چچا جناب انس بن نضر، یہ نا احد پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے.
تو جنت کی باتیں سن سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ نا میرے پیچھے، اگر حضور شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ سارے جانیں پیش کر دیں، ہم بھی قربان ہو جائے، جنت کی خوشبو تو سامنے۔ جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، عقیدے مضبوط، ایک لفظ لوگ ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہنے مینوں چاہ بڑا سی، منڈے دی شادی سی تے مینوں، میرے خیال ہے تسی نہیں سنی گل کدی، ہوندے نہیں نا تسی، مینوں فلانے بچے دی پوتے دی شادی سی تے مینوں چاہ جتنا مرضی بھی ہو، عقیدے عقیدے ہی ہوتے ہیں، جتنا مرضی چاہ ہو، اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگ شریعت نہیں بھول سکتے۔ ہن تسی ہلکے ہلکے ناراض ہوئے ہو کہ تے دوجے پاسے ٹر پے نے، جتنا مرضی چاہ ہو، جتنی مرضی محبت ہو، عقیدہ ہو نا مضبوط، طاقتور ہو، شریعت نہیں بھولتی بندے کو۔ میں ویسے محفل میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، مسجد میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں، عمرہ کرنے والے کو بھی میں دیندار سمجھتا ہوں، پر میری نظر میں اصل دیندار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مینوں پتہ ہے تسی گھورنا، مینوں گل ہی انج دی ہے، شادی والے دن پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے، بیٹے کی شادی پہ پھر پتہ چلتا ہے شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے، اب پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو ہوش نہیں رہتی۔ ایک صحابیہ ہیں، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ان کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ کسی ماں کا بیٹا ہی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہوش سلامت رہتا ہے؟ بچے کو تو بخار ہو تو ماں باپ ساری رات سو نہیں پاتے، ساری رات نہیں نیند آتی، حالانکہ بخار ہے چھوٹا سا معمولی سا اتر جائے گا، لیکن وہ ہائے ہائے کرے تو نیند نہیں آتی۔ اور بیٹا چلا ہی جائے، شہید ہی ہو جائے، تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ نہ معلومات کرنے آئیں کہ واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا، تصدیق کرنے آئیں۔ جس وقت وہ تصدیق کرنے آئی ہیں، پتہ کرنے آئی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے بہترین کر کے اپنا جسم پردے سے چھپایا ہوا ہے، نقاب اوڑھا ہوا ہے، پورے طور پر وہ با پردہ ہیں، آئی ہیں، تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے پوچھتی ہیں مجھے پتہ چلا ہے میرا لال شہید ہو گیا ہے۔ انہیں خبر دی گئی کہ ہاں آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا، کہا اس حال میں بھی آپ کا پردہ قائم ہے؟ تو ہوش ہی نہیں رہتا نقاب کرنے کا، پردہ کرنے کا، برقع پہننے کا، یعنی بیٹا چلا گیا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقیدے ہوں مضبوط، نظریات ہوں تازہ، تو انسانوں کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے۔ ان سے کہا جناب اس حال میں بھی آپ اتنی باپردہ ہیں؟ تو جناب ام خلاد اس وقت کے جب ابھی انہیں خبر ملی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، دکھ تازہ ہے، زخم ہرا بھرا ہے، لیکن اسی وقت بڑے دھیمے لہجے میں پوچھنے والے سے فرمانے لگیں اور میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا تو نہیں نہ گئی، ہم نے دین رسول کائنات سے لیا ہے، ہمیں عقیدے نبی پاک نے دیے، بیٹا گیا ہے، میری حیا تو قائم ہے نا۔ او بھائی کوئی بھی وقت ہو، کیسا بھی وقت ہو، جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے نظریے پر کبھی سودا، ان کا نظریہ طاقتور رہا، ذہن ان کا مضبوط رہا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہوتے، پریشر ہی تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے، برادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، میرے بچے نہیں مان رہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، چند منٹ لگتے۔ حضور نے نظریاتی کیا، زندگی نظریاتی گزاری۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے معاملے میں طاقتور ہو جائیں۔ جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ڈرا نہ کریں، اور یہ فلانی شے منحوس ہوتی ہے اور فلانی شے سے نحوست ہوتی ہے
اور جناب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو ان کہانیوں سے باہر آئیں، اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں۔ طاقت، وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو اسے بھی بڑا وہم ہوتا تھا۔ وہ شکار کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگوں کو وہم، فلانا مل گیا تھا تو میرے حالات خراب ہو گئے، فلانے کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ کوئی بندہ مجھے منحوس مل جائے تو میرا کام خراب ہوتا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ کسی چیز سے بھی نحوست لینا ٹھیک نہیں، برکت لے سکتے ہیں آپ کہ فلاں ملا تھا معاملات بہتر ہو گئے، لیکن فلانا ملا تھا تو حالات خراب ہو گئے، یہ کہنا درست نہیں، اس سے نظریاتی کمزوری واقع ہوتی۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ میں شکار کو جاؤں تو کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو شکار پہ جب جاتا تھا تو سارا رستہ خالی کرا دیتے تھے، سارا رستہ خالی کرا دیا۔ کوئی غریب آدمی بیچارہ نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایندھن کے لیے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب سوئی جائز گھروں میں نہیں تھا تو لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی، شام کو کھانا پکانا ہے۔ تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا شام کو ایندھن جلانے کے لیے، اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں، سڑک ساری خالی ہے، وہ غلطی سے سڑک پہ چڑھ گیا اچانک۔ ادھر سے بادشاہ سلامت کا گھوڑا آ گیا، قافلہ آ گیا، بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ سلامت غصے ہو گئے، میرے رستے میں کیوں آیا؟ میرا شکار ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب میں کسی کے متھے لگ جاؤں۔ وہ غریب بیچارے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے نہیں آنا، اس نے کہا اسے پکڑو، درخت کے ساتھ باندھو، 2 سپاہی اس کا پہرا دیں شام تک، اگر تو میرا شکار ٹھیک ہو گیا تو اسے کھول دینا ہے، اور اگر شکار ٹھیک نہ ہوا تو اسے کوڑے مارنے ہیں۔ وہ بیچارہ صبح سے بندھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاسا۔ عصر کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہنے لگے میرے کو متھے لگ جائے نا تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آج میرا شکار بڑا ٹھیک ہوا، دن بڑا اچھا گزرا ہے، لہذا جا تجھے معاف کیا۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، جب بندے تنگ آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں، جب بندہ پورے طور پہ تکلیف میں ہو پھر وہ غصے والی باتیں کرتا ہے۔ تو اس بندے نے، غریب نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، تو آج کچھ کہہ کے نہ مریں۔ اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت تو بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں، اللہ کے بندے کدھر جائیں، علاقہ چھوڑ جائیں، کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا سن، سویرے تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے متھے لگا تھا، تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں تیرے متھے لگا تھا میرا بڑا برا گزرا ہے۔ تو اب بتا منحوس کون ہے، میں کہ تو؟ یہ بتا۔ اس نے کہا مرنا تو ہے تو سچ بول کے مرو۔ او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو، فلانا آیا تھا نظر لگا گیا، فلانا آیا تھا نظر۔ میں بڑی تکلیف سے ایک بات کرنے لگا ہوں، درد سے، آزمائش سے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی ملی ہمارے علاقے کی قریبی، تو مجھے کہنے لگی 30 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے میں جاتی ہوں تو ان کو نظر لگ جاتی، اور پھر وہ اتنے درد سے روئی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگی پتر 30 سالاں تو نہیں گئی، کیونکہ انہوں کا خیال ہے کہ میں جاواں تے وہ کیا کرتے ہو، کہاں پہنچ جاتے ہو، کس طرح کی آپ بات کرتے ہو۔ میں انکار نہیں کرتا نظر لگنے کا، لیکن حضور نے سکھائی نہیں سورت فلق اور ناس۔ اتنی اوہام پرستی، اتنے کچے ارادے، طاقتور بنے، طاقتور دل، اعصاب، ذہن مضبوط رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی توجہ رب رسول کی طرف کریں۔ لیکن ہم جو کمزوری لے آئے ہیں نا روز بروز مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اس نے عجیب ماحول بنا دیا ہے۔ کچی پکی باتیں کرنا اور جناب وہم کی بات کرنا اور بڑی کمزور باتیں کرنا مومن کی شان نہیں۔ حضور بڑی تگڑی بات کرتے، بڑی مضبوط بات کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود، اور بھی تمام کتب احادیث میں آپ کو ملے گی۔ حضور نے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ کی جماعت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو میرے کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک اتار کے تو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی،
صحابہ ساتھ تھے پر وہ ادبن تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ کے نا دور دور جا کے سو گئے. سفر سے واپسی تھی, کچھ تھکان تھی, سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے ذرا لیٹ گئے. تلوار کریم نے لٹکا دی. ایک غیر مسلم آیا, آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اس نے ٹہنی سے حضور کی تلوار اتاری. نبی پاک آرام فرمائے, سو رہے ہیں, لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا رہتا ہو. دل جاگتا رہتا ہے. اس نے نا تلوار نبی کریم پر تان لی تو محبوب کریم علیہ السلام نے نا مقدس آنکھوں کو کھول دیا, لیکن کوئی بے چینی نہیں, پریشانی نہیں. ادھر دیکھو میری طرف, یعنی تلوار تان دی کسی پر. یہ موسم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ دھند کا, اسموک کا, تو کوئی بندوق والا رستہ بھی پوچھنے کے لیے راہ روکے نا تو بندہ گیا کام سے. وہ ویسے روک لے نا, بندوق پکڑی, اس بیچارے نے چاہے راستہ ہی پوچھنا ہو. چلے اس سے بھی زیادہ مثال دیتا ہوں آپ کو. بندہ رات کو سویا اپنے گھر, تو چھت پہ کچھ بجنے کی آواز آ رہی ہے, چاہے بلی ہو, پر گل نہ کرے جے کسی نال سرانے تھلوں موبائل نہیں جے نکلتا لوگوں کو, اتنا ڈر جاتے ہیں. چاہے بلی ہو چھت پہ, لیکن وہ کوئی چیز بج رہی ہے, خوف. یہ خوف مومن کی شان نہیں, میری بات کو سمجھے. کیونکہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر آ سکتی, تو ڈر ڈر کے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ فکری توانائی مومن کی شان ہے. اس نے تلوار تان دی نبی کریم علیہ السلام پر. حضور نے آنکھیں کھول دی, کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو قربان جائے. یہ نظریاتی پختگی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی. حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ طاقت ہے, اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اللہ کے نام میں حضرت ابو الحسن خرقانی بیان کر رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بیٹھا تھا, تو فقیر بیان کرتے کرتے مریدوں سے کہنے لگے اللہ اللہ کیا کرو, دل نرم ہوتا ہے. تو وہ چونکہ بڑا دانش مند تھا, ابو علی سینا کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے ہیں, بھئی اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہوئی, نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہوئی اس کے بقول. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی ذات, اللہ تو دل نرم کرتا ہے. ایک ہے یہاں اللہ کا نام لکھ دیا جائے, یہ نام خدا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نام خدا سے دل نرم ہوتا ہے. وہ کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے, ذات خدا سے تو نرم ہوتا ہے, لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا خیال تھا نام خدا سے, اس کا کیا مطلب؟ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابو الحسن خرقانی ساری باتیں چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کی. کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے, اتنے بڑے آدمی کو اتنی بڑی محفل میں گدھا کہہ دیا, اس کا تو رنگ بدل گیا, آنکھوں میں خون اتر آیا, اس کی طبیعت بگڑ گئی, وہ تو جناب لال پیلا ہو گیا. 1-1.5 منٹ میں حالت خراب ہو گئی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تیرا رنگ بدل گیا, تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہو. میں نے کوئی گدھا کھڑا تو نہیں نہ کیا لا کے, گدھے کا نام لیا ہے, تیری حالت غیر ہو گئی ہے, تو بتا رب کریم کے نام میں کتنا اثر ہو. تو یہ شان ہے اللہ کے نام کی, بلا مثال و بلا تشبیہ. اس نے نبی کریم سے کہا آپ کو کون بچائے گا؟ حضور فرمانے لگے مجھے میرا, بولیے مجھے میرا. یہ کہنا سیکھ لو, یہ بڑا مزیدار ہے. کوئی ظالم کوئی پریشان نہیں کرے گا, مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ بڑی طاقت ہے اس جملے میں. جب محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے میرا اللہ بچائے گا, تو وہ کانپنے لگ گیا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, حضور نے اٹھا لی. نبی کریم فرمانے لگے دیکھ پھر مجھے اللہ نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو فوراً بولا, کہنے لگا سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں,
اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا، میں نے معاف کیا، ختم ہو گئی بات۔ تو نظریاتی پختگی ذہنوں کو مضبوط کرے۔ یہ جو کچی پکی باتیں ہیں نا، ان سے نکل آئیں۔ اور بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا، ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کیا ہم نے کرنا کیا ہے، کس راستے جانا ہے، جس نے دو باتیں بتائی اس کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ او خدا کے بندو، طاقتور بنو۔ تم سے ایک خاندان نہیں سنبھالا جا رہا، تمہیں تو پورے کے پورے قبیلے سنبھالنے چاہیے، تمہیں تو بستیوں کی بستیوں کو لیڈ کرنا چاہیے۔ تم ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے میں نے کس راستے جانا ہے، اور سارا وقت سوئے رہنا، اور سارا وقت موبائل استعمال کرنا، اور سارا وقت جناب کپڑے پسند کرنے میں گزار دینا، اور 4 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہنا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زندگی محنت سے بنتی ہے، جد و جہد سے بنتی ہے، آبلہ پائی سے بنتی ہے۔ پیروں میں زخم آ جائیں تو زندگی بنتی ہے۔ چل چل کے بندہ تھک جائے، اور تھک کے سوئے، اور سو کے اٹھے، اور اٹھ کے پھر چلے۔ اقبال کہنے لگے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آپ نظریاتی طور پہ پختہ ہوں، طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، فکری توانائی آپ کو حاصل ہو۔ یہ کیا بات ہوئی ایک مسئلہ سنا نہیں اور جناب پریشان ہوئے نہیں، مضبوط ہو کر میدان میں اترو۔ لوگ اتنے بڑے کام کاج کر کے دنیا سے چلے گئے، اور ہم ابھی تک وہموں میں پڑے ہوئے ہیں، تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کوئی دم والا بابا مل جائے، کوئی مشورے والا بندہ مل جائے، اس سے نکلو باہر۔ زندگی میں طے کرو۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو اس کے پیروں کو کانٹے دار جھاڑیاں کئی دفعہ لگ جاتی ہیں، لیکن وہ دوڑتا رہتا ہے۔ وہ کبھی لگ جاتی ہیں، کبھی اتر جاتی ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، پرواہ، کیونکہ اسے منزل تک جانا ہے۔ اپنی منزل کا تعین کرو، اپنی زندگی میں کچھ طے کرو، اور پھر اس کے حصول کی جد و جہد کرو۔ کمزور نہیں پڑنا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ زندگی میں وہموں کا شکار نہیں ہونا، ذرا سی بات پر پریشان نہیں ہونا۔ 1-2 منٹ آپ کے پاس سارا کچھ ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، سجدے کی توفیق بھی ہے، مسجد کی حاضری بھی ہے، صرف پیسے ہی نہیں، تھوڑے سے پیسے کم ہے تو آپ پریشان ہیں۔ آپ پیسے والوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مرعوب ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھے پھرتے، کیا ہے؟ پیسے ہیں صرف۔ خدا کا خوف کریں، یہ پیسے ہی نہیں ہے نا صرف آپ، باقی تو سارا کچھ ہے نا۔ تو طاقتور بن کے جیو۔ کمزور ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہ کوئی دانائی والی بات۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میری بات پر توجہ کرنا۔ یہ جو لوگوں کے اندر بے چینی، بے قراری پیدا ہوتی ہے نا، اضطراب پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ اپنے اپنے نام دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہو گیا، انزائٹی ہو گئی، لوگوں کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، وسوسے بہت آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کے جو دلائل ہوتے ہیں نا، ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اساتذہ کسی عبارت پر خود اعتراض قائم کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ کل کو جو کسی کے ذہن میں کچھ شک پیدا ہونا ہے، پہلے سے اس کے دلائل مضبوط کر دیے جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب و سنت پڑھنے والا آدمی، قرآن مجید سے وابستہ آدمی بہت بردبار ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے، اس کے مزاج کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو اس علم سے دور آدمی کے پاس نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ یہ پھر اپنی زندگی بڑے اطمینان سے، آہستگی سے گزارتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ پھر اطمینان سے وقت گزارتے۔ تو مسائل کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھا جائے، کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے۔ بہت ساری پیچیدگیاں، بہت ساری دشواریاں اس سے حل ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے
محسوس کیا ہوگا کہ کسی کمرے میں اندھیرا ہو نا تو کئی جانور اس میں جمع ہو جاتے ہیں. اگر وہ کمرہ بند ہے تو اس میں بہت سارے موذی جانور سمجھ لیجئے جمع ہو گئے. بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی جمع ہو گئیں، سانپ بھی آ گیا، اور بھی کئی موذی جانور اس میں جمع ہو گئے. اب اس اندھیرے میں اگر آپ ان جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا ہے. آپ سانپ کو مارنے لگے تو ہو سکتا ہے نشانہ ٹھیک نہ لگے، آپ کو ڈس لے. آپ بچھو کو، کھٹمل کو پکڑنے لگیں تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دے، چونکہ اندھیرا ہے. ہو سکتا ہے آپ مار نہ سکیں. اس کا بہترین اور زبردست حل یہ ہے کہ آپ کمرے میں اجالا کر دیں. آپ لائٹ آن کریں، چراغ کا بندوبست کریں، یہ سارے جانور ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑے گے. تو یاد رکھیے گا، علم وہ نور ہے، کتاب و سنت کی تعلیم وہ روشنی ہے جس سے بہت سارے اندھیرے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. آپ کو ایک ایک کر کے بہت ساری چیزوں کو ختم نہیں کرنا پڑتا بلکہ بھاگ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے، اور بہت سارے لوگ مخلص بھی تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ کتاب و سنت سے آگاہی حاصل کریں. کچھ کو اسباب نہ مل سکے، کچھ سے تھوڑی سستی ہو گئی، کچھ نے بر وقت فیصلہ نہیں کیا، کچھ ویسے فیصلے کی قوت نہیں رکھتے تھے، تو لوگ دور ہوتے چلے گئے کتاب و سنت کے نور سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ زندگیوں میں بے چینی، بے قراری، الجھاؤ. آپ دیکھیے کہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اگر دن میں 100 مسائل کسی عالم سے پوچھے جاتے ہیں تو شاید 95 مسائل طلاق کے ہوں، اور بیچارے لوگ بڑے بہانے کر کر کے، وہ میرے دوست تھا ایک تو اس نے یہ کر دیا، تو اس نے پھر یہ کر دیا، تو اس طرح کر کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، شرماتے بھی. کبھی آپ غور کریں تو ہمارے ہاں شادیوں کی تیاری 6 ماہ پہلے شروع ہوتی ہے. فرنیچر کا آرڈر دینا ہے، سونار کو آرڈر دینا ہے، کپڑوں کی تیاری کا بندوبست کرنا. لکڑیوں سے گھر آباد ہوگا، سونے سے گھر بسے گا، مہنگے مہنگے کپڑوں کے ساتھ گھر میں سکون آئے گا. سب کچھ ہم نے کیا ہے، لیکن وہ جو مسائل تھے طلاق کے اور نکاح کے، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، اگر وہ پہلے سے سکھا دیے جائیں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ہفتے میں 2-4 گھنٹے نکال کے بھی کسی عالم کے پاس اپنے بچے کو لے جایا جائے، بچی کسی معلمہ کے پاس بیٹھے کچھ مسائل سیکھ لے، تو یہ جو گھر روز ٹوٹتے، پتہ نہیں ہے اسے شرعی مسئلے کا، اور اس نے بس 3 طلاق اکٹھی دے دیں. یہ جو گھر ٹوٹتے ہیں یہ بچ جائیں، یہ جو مسائل بنتے ہیں ان سے ہم محفوظ ہو جائیں. لیکن کیا کریں، کس طرح کر کے اپنی سستی دور کریں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم تھوڑی توجہ کریں تو وہ مہربانی کریں گے، وہ ہماری بات سنیں گے، وہ ہمیں سکھائیں گے. لیکن کتاب و سنت سے وہ وابستگی جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے لیے، دیکھیے میں ایک شخص کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہنے لگے زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہوتے. تو کچھ نوجوان اور نئی نسل اتنی تنہائی پسند ہو گئی ہے کہ شادی سے پہلے اب کچھ کورسز کرانے پڑتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ کورسز کرانے پڑتے ہیں کہ کسی اور کو بھی برداشت کریں، مل جل کے رہ سکیں. کچھ ذہنی طور پر ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنا خوبصورت دین ہے میرا، کہ جو ساری معاشی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو ہمیں منظم کر کے دیتا ہے. ماں باپ کا وجود گھر میں بہت بڑی نعمت ہے، وہ راضی ہوں تو رب راضی ہوتا ہے. آپ نے نکاح کر لیا تو دین نے کیا روحانیت عطا کی نکاح کو. فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا. یہ بات کہاں کی تھی، کہاں پہنچ گئی، کس قدر معنویت. یعنی یہ کوئی دنیاوی کام نہیں، بلکہ یہ تو مضبوطی ایمان کا ذریعہ ہے. تو میرے عزیز، جب آپ کتاب و سنت کو پڑھیں گے
تو آپ کو کہیں بھی کسی مقام پر بھی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ دیکھیے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں تجارت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، بزنس مین ہوں تو میں دنیا دار ہوں، اور وہ بعض اوقات اظہار بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں، سارا دن کاروبار کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دین کے ساتھ وابستہ ہو نا تو آپ کو پتہ چلے کہ صوفیاء کے ہاں، سالکین طریقت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے، حضور کے قدمین شریفین تک، بلکہ نالین مبارک تک کی رسائی حاصل کریں۔ یہ بہت بڑا معراج کا درجہ ہے کہ محبوب کریم کے مقدس قدموں تک انہیں رسائی حاصل ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں غور تو کیجیے، یعنی درود پاک پڑھا جاتا ہے، وظائف پڑھے جاتے ہیں، باوضو رہا جاتا ہے، کچھ مخصوص قسم کے اوراد و وظائف پر توجہ دلاتے ہیں ہمارے مشائخ تاکہ یہ قرب انہیں نصیب ہو۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ کاروبار کرتے کرتے کہاں پہنچ گیا ہے، تجارت کرتے کرتے اسے کیا مقام مل گیا ہے۔ شرط یہ ہے یہ دین کے ساتھ وابستگی اختیار کرے، قرآن و سنت کا طالب علم بنے۔ اور مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، کچھ بہانہ یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ میری عمر اب بڑی ہو گئی ہے، مجھ سے سیکھا نہیں جاتا ہے۔ ویسے یہ بھی بہانہ ہے۔ یہ کچھ سال ہی ہوئے زیادہ کمپیوٹر کو عام ہوئے تو کسی سرکاری ملازم نے بھی استعفیٰ نہیں دیا کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا کمپیوٹر، لہٰذا میں نوکری چھوڑ رہا ہوں، اب اس عمر میں کمپیوٹر سیکھوں، مجھے 35 سال ہو گئے جاب کرتے ہوئے۔ کسی نے بھی انکار ہے اور بھائی 50,000 کی نوکری بچانے کے لیے اگر کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے تو قبر حشر بچانے کے لیے قرآن و سنت بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی جاب بچانے کے لیے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کورسز کس عمر میں لوگ کرتے ہیں۔ تھوڑی وابستگی اختیار کریں، باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگاؤ۔ یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا یا مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں، ان کے بھی دل اتنے نازک ہوتے ہیں جتنے کہ باقی بچوں کے، یہ بھی اتنے ہی پیارے اور محبت والے ہوتے ہیں جتنے کہ باقی بچے۔ جس طرح سے باقی بچوں کو بہت ساری جگہوں پہ حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے نا، باپ نے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹا تو یہ امتحان پاس کرے گا تو یہ والا تحفہ ملے گا، تو یہ کرے گا تو یہ والا اعزاز ملے گا۔ ان بچوں کو بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور بہت سارے لوگوں کو چاہیے کہ بہت سارے خوبصورت طریقوں سے ان بچوں کو شاباشی دیں، ان کے ساتھ رویہ محبت والا رکھیں، اور اس طرح سے ان کو اعزاز دیں کہ جو باقی خاندان کے یا احباب کے یا جاننے والوں کے بچے ہوں ان کا بھی جی چاہے، ان بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ وہ ہم اپنے استادوں سے سنا کرتے تھے کہ حضرت فخر جہاں دہلوی کی دعوت کی نا بادشاہ نے، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مجھے بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا میرے گھر آئیے، تو حضرت فرمانے لگے آ تو جاؤں گا لیکن میری شرط ہے تیرے 3 بیٹے اور چوتھا تو مجھے پالکی میں اٹھا کے لے جاؤ۔ جی یعنی دیکھا نا پروٹوکول مانگا نا حضرت نے، کہا 3 تیرے بیٹے، چوتھا تو، پالکی میں آؤ، اٹھا کے لے جاؤ، چلا جاتا ہوں۔ تو اب بادشاہ چونکہ کیا بیٹھا تھا کہ آپ آئیں، تو تیار ہو گیا۔ تو ایک شہر کے کونے میں حضرت کا گھر تھا، دوسرے میں بادشاہ کا۔ اب سارے لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ ایک عالم کو کندھوں پہ سوار کیے ہوئے، حضرت چلے گئے، اور جب واپسی ہوئی نا گھر سے تو اکیلے ہی آ گئے۔ تو بادشاہ کہنے لگا بادشاہ آدمی ہو نا، آتی دفعہ کہا تھا کندھوں پہ سوار ہو کے جانا ہے، اور جا رہے ہو تو یہ فقیری ہے کہ اکیلے ہی چل دیے ہو۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ دوبارہ ملے اور فرمانے لگے بادشاہ مجھے معاف کرنا، میرے اندر کسی کونے میں بھی کوئی تکبر نہیں تھا، اور میں نہیں پسند کرتا تھا کہ میں تیرے اور تیرے بچوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاؤں، لیکن صرف تو مجھے بازار سے لے گیا ہے نا اٹھا کے۔ سینکڑوں لوگوں نے اپنے بچے مدارس میں داخل کرا دیے۔ اگر عالم کی یہ شان ہے کہ وہ اس طرح نوازا جاتا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کو دین پڑھانا ہے۔
تو تیرے اس ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کا رجوع ہوا ہے کتاب و سنت کی طرف. میں چاہتا نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس وجہ سے، اس حکمت کی بنیاد پر میں نے تجھ سے یہ مطالبہ کیا. تو بادشاہ حضرت کو دعائیں دینے لگا. تو تھوڑا سا نا اس اعزاز کو بھی سمجھنا چاہیے گا. اچھا ہمارے لوگ نا پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ بچہ آپ حافظ، آپ ناراض نہیں ہوں گے؟ چلے خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی کر لے. بیٹا آپ نے ماشاءاللہ حفظ کر لیا تو آگے کیا کرنا ہے؟ تو درس نصابی کر لیا تو آگے کیا کرنا ہے؟ اور میرے بھائی جن سب نے MSc کی ہوئی ہے وہ آگے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ ضرور پوچھئے کہ آگے آپ نے شعبہ کیا اختیار کرنا ہے، لیکن اس لہجے میں بات کرنا کہ شاید اس کے لیے آنے والے وقت میں بڑی مشکلات ہیں اور یہ کسی جگہ فٹ نہیں ہو سکے گا. تو بھئی ایسا نہیں ہے، اللہ توفیق دیتا ہے. حفظ کرنے والے کا تو ویسے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جس شعبے میں بھی جاتا ہے اللہ فضل ہی فرماتا ہے. لیکن اس انداز میں پوچھنا کہ وہ محسوس کرے کہ شاید میرے لیے آگے کو رستے بند ہیں، اس سے تھوڑی سی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اس انداز میں ضرور پوچھیں کہ آپ آگے کون سا شعبہ اختیار کرنے جا رہے ہیں. اور اگر یہ آپ پوچھیں کہ بیٹا حفظ کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، درس نظامی بھی کرنا، تو پھر تو کیا ہی بات ہے. پھر تو آپ نے بڑا عمدہ اور بہترین مشورہ دیا. تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور برکات عطا فرمائے، جو یاد کیا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ انشراح صدر نصیب کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.